وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 51 حصہ اول. آج کا موضوع: کیا انسان وحی الہی کے بغیر اپنے کمال تک نہیں پہنچ سکتا؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. پھر بھی اگر وہ روگردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان پر تباہی سے بچانے کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا. آپ پر تو صرف پیغام حق پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اور بے شک جب ہم انسان کو اپنی بارگاہ سے رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے اعمال بد کے باعث تو بے شک انسان بڑا ناشکر گزار ثابت ہوتا ہے. للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے بخشتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں جمع فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ ہی بنا دیتا ہے، بے شک وہ خوب جاننے والا بڑی قدرت والا ہے. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 51. لفظی ترجمہ: وما کان لبشر، اور کسی بندے کی یہ مجال نہیں ہے ان یکلمہ اللہ، کہ وہ کسی کا حق نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کر لے، الا وحیا، لیکن کر سکتا ہے بذریعہ وحی، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا کوئی فرشتہ بھیج دے، فیوحی، تو وہ اس کے حکم سے القاء کرے، ما یشاء،
جو وہ چاہے، انہ علی حکیم، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا عالی شان اور حکمت والا ہے۔ اللہ سامعین اکرام، مضمون وہی ہے، آخری آیات ہیں، اور تمام یعنی سورت کا نچوڑ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں سورت کے شروع میں، سورہ شورى کے شروع میں کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، اسی طرح ہم نے آپ پہ وحی کی ہے اور ان لوگوں پہ بھی جو آپ سے پہلے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب اور حکیم ہے۔ اور پھر آیت نمبر 7 میں اگر مطالعہ کریں آپ اسی صورت کے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے آپ پہ یہ قرآن عربی زبان میں وحی کیا ہے۔ 5ویں نبی کی یہ صورت ہے، اور سامعین کرام اگر انکار تھا مشرکوں کا تو وہ قرآن کی تعلیمات کو نہیں مانتے تھے اور اللہ کی جانب سے نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کہتے تھے بل افتراہ، اس نے یہ گھڑ لیا ہے، انما یعلمہ بشر، اس کو کسی انسان نے یہ پڑھایا ہے۔ تو بہرحال ان کا اپنا ایک عقیدہ تھا، اور اصل میں تو بات یہ نہیں تھی، بات اصل میں یہ تھی کہ وہ قرآن کی تعلیمات کو ماننے سے انکاری تھے، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے سے وہ انکاری تھے۔ جس طرح کہ آج سامعین کرام ہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کو ایک الہ واحد ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اور یہ بات بھی ہے یعنی کہ ہم قرآن کی جو وحی ہے اس کی اصل ضرورت سے ناواقف ہیں، اگر واقف بھی ہیں کہ یہ ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت کو ہم اپنی عملی زندگی پر لاگو ہونے کے لیے یعنی لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ تقریباً معاملہ مشترک ہے، یعنی مشرکین مکہ کا اور ہمارا، وہ بھی وحی کی ہدایت سے انکاری تھے۔ اصل میں تو دیکھیں یہ ایک میسج ہے اور یہ ایک پیغام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توحید سب سے یعنی پہلے جو ہے توحید، رسالت اور آخرت کی بات ہوتی ہے۔ اخروی زندگی کے اگر آپ قائل نہ ہوں تو پھر توحید کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، جب توحید کے آپ قائل نہیں ہیں تو پھر رسالت کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی۔ آج تقریباً وہ ماحول ہے سامعین کرام کہ ان تینوں چیزوں کی ضرورت سے ہم ایک تو ناواقف ہیں، اگر نہ بھی ہو دیکھیں عملاً ہماری زندگی میں نہ توحید ہے، نہ رسالت ہے اور نہ آخرت ہے، یعنی یقین کامل کے ساتھ یہ نظریہ ہمارا نہیں ہے، یہ یقین نہیں ہے۔ عام طور پہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر ہی ہماری منزل بن چکی ہے، ظاہر کو ہی ہم نے اپنا مستقبل قرار دے دیا ہے، ظاہر کی خوشیوں سے ہم خوش ہو جاتے ہیں، ظاہر کی چیزوں سے ہم خوش ہو جاتے ہیں اور ظاہر کی چیزوں سے ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس میں خوشی اور غم کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ آپ کی شادی ہے، آپ کے بیٹے کی شادی ہے، تو اس میں خوشی کی کیا وہ ہے، کون سی وجہ ہے؟ یہ تو ایک ضرورت ہے جو آپ پوری کر رہے ہیں۔ آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو اس پہ کوئی خوشیاں مناتے ہیں آپ، مثال کے طور پہ، یا آپ باتھ روم جاتے ہیں مثال کے طور پہ، تو باتھ روم جانا بھی تو ایک بنیادی ضرورت ہے ہماری۔ اگر کھانا جو آیا ہے آپ کا جو رک جائے پیٹ میں یا پیشاب رک جائے تو کتنی بڑی مطلب وہ پریشانی ہو جاتی ہے، اور لیکن اگر وہ جاری ہو تو اس میں آپ خوشی تو نہیں مناتے، یا آپ چھوٹا پیشاب کر رہے ہیں، بڑا پیشاب کر رہے ہیں، اس میں خوشی کی کون سی بات ہے؟ یہ تو ایک ضرورت ہے۔ اسی طرح جو باقی معاملات ہیں سامعین کرام، میں دیکھیں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ دنیا جو ہے یہ خوشی اور غم کی جگہ نہیں ہے، اس پہ نہ خوشی منائیں نہ غم کریں، بس یہ ضرورت ہے، یہ متاع دنیا ہے، متاع الدنیا قلیل،
تھوڑا سا بس عارضی طور پہ اس کا استعمال ہے، اور یہ استعمال بھی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا بھی ایک خاص مقصد کے لیے ہے کہ ہم اپنی روحانی صلاحیتوں کو اجاگر کریں اور اپنے روحانی کمال کو حاصل کریں اور اپنی فضیلت تک پہنچے، اپنی معراج تک پہنچے۔ یہ ہمارا دنیا کے استعمال کا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا۔ تو بہرحال ایسا ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ خیال ہمارا نہیں ہے، اور جو جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا وہ بھی یہ شک میں پڑے ہوئے تھے کہ بس یہی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی کامیابی کی جگہ ہے، یہی زندگی ہے، بس اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تقریباً 200% یہی تصور ہمارا بھی ہے جو مشرکین مکہ کا تھا۔ ہم کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے، سمیٹو دنیا کو، جائز یا ناجائز طریقے سے سمیٹو، اور پھر ہر ایک پھر اپنی استطاعت کے مطابق دنیا کے سمیٹنے میں لگا ہوا ہے۔ سامنے اکرام، جس کے پاس جتنی بھی دولت ہے وہ اس پر بس تو نہیں کرتا، تو مزید مزید مزید، بھئی کھانا پینا ہو رہا ہے تو اور کیا آپ کو چاہیے۔ یہاں آج جو مضمون آ رہا ہے سامنے اکرام کہ وحی کا مضمون آ رہا ہے۔ اب وحی کیا چیز ہے؟ ایک تو سب سے پہلے ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ وحی ہے کیا، اس کی ہمیں ضرورت کیا ہے، اور اس میں یعنی اس میں وہ مضمون بیان ہو رہا ہے، یعنی جو آیات ہیں اس میں سامعین اکرام وہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ وحی کی ضرورت کیا ہے۔ بنیادی طور پہ اگر آپ غور کریں تو یہ آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 53 تک جو بھی آیات ہیں، اس میں وحی کی بنیادی ضرورت بیان ہو رہی ہے کہ اس وحی کی بنیادی ضرورت کیا ہے، وحی کیا ہے اور اس کی بنیادی ضرورت کیا ہے۔ پھر اس کے طریقہ کار پہ جزوی طور پہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ وحی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وحی کرتا ہے، لیکن اس میں جو بنیادی مضمون ہے وہ وحی کا ہے کہ یہ وحی جو ہے یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں وحی جو ہے یہ تو امر ربی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور بنیادی طور پہ اگر آپ عربی زبان میں اس کے معنی تلاش کریں تو تیزی کے ساتھ خفیہ اشارے کو وحی کہتے ہیں، انتہائی تیزی کے ساتھ خفیہ اشارے کو وحی کہتے ہیں۔ تو اب یہ وحی جو ہے یہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، جیسے کہ اس میں مضمون میں شروع میں ہے کہ کسی بندے کی یہ تاب نہیں ہے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست باتیں کرے۔ ان یکلمہ اللہ ما کانا، کسی بندے کو کوئی بندہ تاب نہیں لا سکتا اللہ تعالیٰ سے براہ بات چیت کا۔ بہرحال وحی جو ہے اپنی اس کی ایک حقیقت ہے، یہ قرآن جو ہے یہ وحی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ وحی کا مطلب اللہ تعالیٰ کی کوئی بات جو آپ کی طرف کسی بھی طریقے سے القاء کر دی جائے، یہ ہوتی ہے وحی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو عمومی وحی ہے، وَأَوْحَىٰ فی کل سماء امرہا، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ہر آسمان میں اس کی وحی کر دی ہے، یعنی اس کو جس طریقے سے اس نے چلنا ہے، ہر آسمان نے جس طریقے سے چلنا ہے وہ میں نے اس میں ان کو بتا دیا ہے کہ بھئی یہ طریقہ کار ہے۔ سورج کو اپنی رفتار کا پتہ ہے، 1 سیکنڈ کی آپ دیکھیں فرق نہیں آتا، 1 سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔ چاند کی اپنی رفتار ہے، چاند کا اپنا چلن ہے، اور سورج اسی طرح باقی سیارے، تمام کائنات سامنے کرام اللہ تعالیٰ۔ پھر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس کا یعنی کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات میں جو بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ ہر ایک اس میں سے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے۔ نماز کا مطلب یہ ہے جو اپنا فرض منصبی ہے اس کا، اور اس کا طریقہ، وہ تسبیحہ، یعنی
نماز کا ادا کرنے کا طریقہ تسبیح وہ سب جانتا ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. تو مثال کے طور پہ شہد کی مکھی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے الفاظ سے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کے الفاظ آئے کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کر دی. کیا وہ وحی میں وہ طریقہ بتا دیا کہ کس طریقے سے تم نے شہد بنانا ہے. اعضاء بھی اسی کے لیے بنا دیے، پھر اس میں جو اس کی جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا. اچھا، اس میں اب ایک نقطہ ہے، ایک نقطہ ذرا غور کا ہے. ہر چیز کو اس کی ہدایت عطا کر دی گئی ہے جبلی طور پہ، قدرتی فطری طور پہ، جبلی طور پہ. ہر چیز کی ہدایت اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے. ہر چیز اپنی فطرت، اس کی ایک فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دی ہے اور پھر وہ اپنی فطرت پر مجبور ہے. کبھی گھوڑے کو آپ نے گوشت کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اس کی جبلت میں نہیں ہے گوشت کھانا جو ہے. اور کسی شیر کو آپ نے گھاس کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ گھاس کھا رہے ہیں، گھاس چرتے ہوئے تو نہیں دیکھا ہوگا آپ نے. تو فطرت یہ ایک، میں اس میں تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو یہ نقطہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی کامیابی اور اس کا طریقہ کار وہ ہر چیز کو ودیعت کر دیا ہے سوائے انسان کے. انسان کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا ہے. یعنی یہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، یہ کیوں آیا ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہے. یعنی یہ تاریکی میں، وہ حدیث کے الفاظ ابھی مجھے یاد نہیں آ رہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تاریکی میں پیدا کیا ہے. اب اس میرے جملے سے وہ لوگ بھی ہوشیار ہو جائیں جو ظاہری تعلیمات کو، تعلیم کو بڑا یعنی توپ چیز سمجھتے ہیں. ظاہری تعلیمات جو ہیں، یہ ظاہری تعلیمات، اس کی حقیقت باطنی طور پہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ تو ظاہر کا علم ہے، یہ حساب ہے، یہ الجبرا ہے، یہ معاشرت علوم ہے، یہ انگریزی ہے، یہ سائنس ہے، یہ ظاہری علوم ہے سامعین کرام، اس میں باطنی علوم نہیں ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے تاریکی میں پیدا کیا ہے. اس کو نہیں معلوم کہ اس کی منزل کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو نہیں معلوم. یعنی یہ روشنی کا محتاج ہے. تو العلم نور، علم نور ہے. قرآن علم ہے، العلوم ہے قرآن، اور قرآن نور ہے، روشنی ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب واضح آ گئی. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ انسان جو ہے، یعنی یہ بات جو ہے عام طور پہ اتنا ہم نہیں سنتے اس طریقے سے جس طرح میں آپ کو سنا رہا ہوں. اور میں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ تک یہ میسج پہنچاؤں کہ اپنے آپ کو بہت عقل مند نہ سمجھے. ہم میں عقل ہے ہی نہیں. جو باطن کی عقل ہے وہ نہیں ہے ہم میں ظاہر کی عقل ہے. آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ انسان کی عقل جو ہے حواس خمسہ میں کام کرتی ہے. حواس خمسہ، کسی چیز کو دیکھ لے، کسی چیز کو سن لے، کسی چیز کو چکھ لے، کسی چیز کو محسوس کر لے، یا وغیرہ ایک آدھ اور ہوگی. تو یہ بس اس میں کام کرتی ہے، یہی اس کی سمجھ میں آتی ہے. باقی چیزیں مثال کے طور پہ روح جو ہماری حقیقت ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. پھر یہ جو اور علوم ہیں سامعین کرام یہ بھی ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اندھیرے میں پیدا کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، لیکن اندھیرے میں چھوڑا نہیں ہے اندھیرے میں چھوڑا نہیں ہے، اس کو روشنی دی ہے.
اس کو ہدایت دی ہے، اس کو سراج منیر عطا فرمایا ہے، روشن چراغ، وسراجا منیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، روشن چراغ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیک ہے یعنی اندھیرے میں پیدا کیا ہے، اس کا اندھیرے میں پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے، سامعین کرام تھوڑا سا میں قریب کر دیتا ہوں یہ بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی منزل جو ہے وہ باطن ہے، انسان کی منزل، مقصد حیات، اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، اس کا تعلق باطن سے ہے۔ اب باطن انسان اگر اب باطن کے متعلق تو اس کی عقل کام ہی نہیں کرتی، پہلے تو اسے اپنی حقیقتی کا پتہ نہیں چل سکتا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں۔ اچھا، پھر یہ ساری باتیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ تو باطنی علوم ہے، قرآن تو باطن کی اصلاح کے لیے آیا ہے، باطنی عروج کے لیے آیا ہے۔ سامعین کرام، انسان کے باطنی عروج کو حاصل کرنے کا طریقہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تم اپنے عروج تک کیسے پہنچو گے، اور اس کا عروج کیا ہے؟ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تو تیرا رب ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام کہ انسان جو ہے وہ کون ہے، کیا ہے، اور اس کا نجات کس چیز میں ہے، طریقہ کار کیا ہے اس کا۔ تو اس کے لیے پھر وہی اور صاحب کتاب اور صاحب کتاب یعنی پیغمبر، وہی تو کسی پہ آتی ہے نا، وہی تو کسی پہ آتی ہے، تو وہی والا صاحب وہی آپ کہہ لیں، صاحب وہی اور وہی، یہ انسان کی بنیادی ضرورت میں سے ہے۔ سامنے کرام، انسان کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے، انسان کو باطن کا کچھ علم نہیں ہے، اب اسے باطنی علم کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ سامعین کرام پہلی جب وہی آ رہی تھی تو اس کی جو 5 آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اب یہ دیکھیں اس جو 5 آیات ہیں وحی کی، اس میں آپ دیکھیں ذرا کتنا حسین امتزاج ہے علم کا۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اقرأ، پڑھو، تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، تمہیں تعلیم کی ضرورت ہے، اے انسان تم پڑھو اپنے رب کے نام سے، بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کی جو ظاہر ہے وہ علق ہے، خون کا ایک لوتھڑا۔ اقرأ وربک اب دیکھیں اقرأ، پھر اقرأ آ رہا ہے، اقرأ وربک الاکرم، تیرا رب جو ہے اپنے رب کے نام سے پڑھو جو بہت معزز ہے، بہت بڑا ہے، بہت عالی شان ہے۔ الذی علم بالقلم، اس نے قلم کے ذریعے پڑھنا سکھایا، قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جو یہ نہیں جانتا تھا، جو یہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ اس آیت کے آپ کو جو میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے یا ریفرنس دیا ہے، تو اس میں میرے مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہمیں ضرورت ہے علم کی، وہ علم جو ہم اپنی عقل سے نہیں جان سکتے۔ علم الانسان ما لم یعلم، وہ علم جو اسے نہیں معلوم تھا اور یہ معلوم بھی نہیں کر سکتا خود ہی، تو وہ وہی پھر اس لیے آتی ہے۔ تو ایک بات وہی کی میں نے آپ کو بتائی، وہی ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ آج جس قدر ہم نے اس سے اپنا منہ موڑ لیا ہے اس وحی سے، آپ دیکھ لیں، یا اس کو محدود کر دیا ہے صرف تلاوت تک، ناظرہ، آپ بڑا تیر مار لیتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو ناظرہ پڑھا دیتے ہیں، بس پھر قرآن کو بند کر کے طاق نسیہ میں رکھ دیتے ہیں۔ قرآن محض تلاوت کے لیے نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں،
قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ ایک قانون ہے، یہ ایک طریقہ ہے، یہ ہدایت ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ وحی کی ضرورت، ہم نے آج جن باتوں کا تذکرہ کیا اس میں ہم نے وحی کی ضرورت کے متعلق سوچا، وحی ہے کیا یہ بھی ہم نے معلوم کیا، اور وحی کی ضرورت کیا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے بالخصوص اور بالعموم کیا ضرورت ہے ہمیں۔ تو بہرحال سامعین کرام آج کے جو سبق ہے تو اتنا میں اکتفا کرتا ہوں، اور جو آئندہ بات ہے وہ پھر اگلے سبق میں ہوگی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء انہو علی حکیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ وما کان لبشر، کسی بشر کی یہ طاقت نہیں ہے، ان یکلمہ اللہ، کہ وہ اللہ سے کلام کرے، الا وحیا، مگر بذریعہ وحی، بات ہو سکتی ہے وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا اپنا کوئی رسول بھجوا دے اس کے پاس، فیوحی بِإِذْنِهِ، تو وہ وحی کرے اس کے حکم سے، ما یشاء، جیسا کہ وہ چاہے، انہو علی حکیم، بے شک وہ بلند مرتبہ بڑی حکمت والا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم۔ It is not for any human that God should speak to him except by inspiration or from behind a veil or by sending a messenger to reveal by his permission whatever he wills. He is all high, all wise. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔